وہ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا نا, ایک ہمارے ایک فالج زدہ بیچارے بوڑھے ملے, پچھلے ہفتے میں نے واقعہ سنایا تھا. میں نے ان سے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ کہتے ہیں یار میں تبلیغ میں گیا تھا, میرے بلڈ پریشر بھی تھا, کولیسٹرول بھی تھا, شوگر بھی تھی, تو کسی اناڑی میرے جیسا کوئی ہوگا بیچارہ, اس نے کہا کہ بریانی اور قورمے کھا رہے تھے, تو اس نے کہا کھاؤ کھاؤ اللہ کا راستہ ہے, کچھ نہیں ہوگا. تو کہہ رہے میں نے کھایا, کچھ ہو گیا مجھے, فالج ہو گیا مجھے. تو بہت برا بلا کہہ رہے تھے تبلیغ والوں کو. میں نے کہا بھی تبلیغ والے تو کم کھانا کم باتیں کرنے کو کہتے ہیں, تو وہ جس نے کیا غلط کیا. تو وہ اسی پر ایک اور واقعہ جو ایک ڈاکٹر صاحب نے سنایا, کہہ رہے ایک شوگر کا پیشنٹ تھا, اس کو ہم نے منع کیا کہ نہیں چینی کھانا, تو ایک کوئی صاحب آئے, انہوں نے اس کے سامنے شربت کا گلاس رکھا, بہت خطرناک پیشنٹ تھا, وہ بہت اصرار کیا, وہ نمازی بھائی تھے, بہت اصرار کیا بھائی یہ پی لو یہ پی لو. وہ کہہ رہے نہیں 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 مجھے شوگر ہے. جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا نا اور کہا اللہ نے چاہا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو کچھ نہیں ہوگا. دیکھو صحابہ کرام کا اللہ پہ توکل تھا, انہوں نے دریا میں گھوڑے دوڑا دیے. انہوں نے, یہ بہت اہم واقعہ ہے, اس کو بڑا سبق ملے گا اس سے انشاءاللہ آپ کو, خاص طور پہ دینداروں کے لیے سمجھنے کی چیز ہے. واقعہ ہے نا, ایک علامہ اقبال کا شعر بھی ہے اس پہ کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, کہ ہم نے تو صرف صحراؤں میں نہیں, ہم نے تو دریاؤں میں بھی کرامت کے طور پر نا گھوڑے دریا میں چلا دیے تھے صحابہ نے. تو ان صاحب نے کہا داڑھی بھی تھی نمازی بھی, انہوں نے کہا دیکھو صحابہ نے اللہ پہ توکل تھا, دریا میں گھوڑے چلا دیے انہوں نے. تو سامنے شکر ہے کوئی عقل مند بیٹھا ہوا تھا جس کو وہ کھلا رہے تھے نا پورا چینی کا شربت. اس نے کہا دیکھو اگر وہاں پل ہوتا نا پھر اللہ دریا میں گھوڑے نہیں چاہے, وہ ڈوبنا تھا انہوں نے, وہاں تو پل نہیں تھا اور مجبوری تھی جانا, صحیح ہے نا. پل ہوتا پھر صحابہ دریا میں چلاتے, پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دریا میں گھوڑے چلتے. اللہ کہتا ہے پل ہے تو جاؤ نا, یا پل بنانے کا ٹائم ہوتا تو بھی نہیں. یہ جو قسطنطنیہ میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ اور یہ جو آج کا استنبول ہے جب یہ فتح کیا تھا, تو اس نے کوئی دریا میں تھوڑی گھوڑے چلا دیے تھے. ان کا یہ جو استنبول کا جو قلعہ ہے نا آج جو 4000 سال جس کی پرانی تاریخ ہے, میں نے وہاں جا کے ولاگ بھی بنایا ہے, یہ ترکی کا جو مشہور قلعہ ہے, یہ تو عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا, بہت مضبوط عیسائیوں کی اسٹیٹ تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی کہ نعم الجیش جیش یغزو القسطنطینیہ, فرمایا سب سے بہترین لشکر, کیا ہی خوب لشکر ہے جو قسطنطینیہ فتح کرے گا. آپ مکہ میں اور ترکی کی فتوحات کی خوشخبریاں دے رہے ہیں. ہمارے نبی کا یہ ویژن دیکھو, ایک پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں, لیکن کتنا کانفیڈنٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا خوب لشکر ہوگا جو قسطنطینیہ کو فتح کرے گا. اور خوشخبری دی, جنت کی بشارت دی. اسی وجہ سے مسلمان فاتحین شروع سے لگے ہوئے تھے اس میں, لیکن نہیں ہو پا رہا تھا. تو سلطان محمد فاتح نے کیا کیا, وہ بھی فوجیں لا کے بٹھا دیں, لیکن اتنا مضبوط قلعہ ہے وہ جا ہی نہیں پا رہے بھائی. تو مشورہ ہوا. اب انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جی ایک طرف سے سمندر ہے, وہاں بھی سمندر کٹا ہوا ہے نا, آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں. تو سمندر میں ہم کیا کرتے ہیں, بسم اللہ ہی اللہ پڑھ کے سمندر بھی نکل جاتے ہیں. بڑھ جانا, ڈوب جانا تھا انہوں نے, اور کیا. تو اللہ کہتا ہے پہلے اپنے سارے اسباب اور وسائل تو استعمال کرو, پھر میری مدد آئے گی. تو سلطان محمد فاتح نے مشورہ لیا, بھائی کیا کریں یار, یہ تو ناممکن ہے. پیچھے پورا یورپ تھا نا, وہاں سے بھی تو مدد آ رہی تھی ان کی, تو ناممکن تھا اسباب کی دنیا میں بھی. 600 سال ہو گئے, علاقہ ہی نہیں فتح ہو کے دے رہا. اب تو کچھ کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا, اب تو کچھ کرنا ہے بھائی. تو ماہرین بیٹھے, انہوں نے مشورہ دیا, استخارہ نہیں نکالا. خوب سمجھ لو, استخارہ نکال کے دیکھتے ہیں فتح ہوگا تو ٹھیک ہے, نہیں تو واپس چلو. دیکھو وہ اسباب بھی اختیار کرتے تھے اور اللہ سے دعائیں بھی. سلطان محمد فاتح کے لشکر میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی اللہ والے بزرگ اس وقت کے ہوتے تھے, ان کو صرف دعاؤں کے لیے لے کے جاتا تھا. وہ دیکھتا تھا نا ایک بزرگ ہیں, وہ لڑ نہیں سکتے, بوڑھے ہیں, کوئی بات نہیں حضرت آپ ہماری صف میں ہوں گے, ذکر کریں گے اور اللہ سے دعائیں, کیونکہ اللہ تقوی اور ذکر پر مدد کرتا ہے. تو ایسے سیکولر نہیں تھے کہ ہم اپنی توپوں پہ اعتماد کر لیں خالی, نہ نہ نہ, ہمیں اللہ والے بزرگ بھی چاہیے. تو ایک نہ ایک بزرگ اس کی صف میں ہوا کرتے تھے جن کا کام ہے اللہ سے دعائیں مانگنا. خود بھی مانگتا تھا, لیکن بھائی وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا ہم اس لیول کے نیک نہیں ہیں, تو ایسے ایک بزرگ ہوں گے, ان کی برکت ہوگی, اللہ ہمیں فتح دے گا. اور دوسرا اسباب بھی دبا کے استعمال کیے انہوں نے. سلطان محمد فاتح نے جب دیکھا نا یہ اتنا بڑا قلعہ اور اتنی چوڑی دیوار, میں نے وہ ولاگ پہ آپ دیکھ لیں, اس پہ اتنی چوڑی دیوار ہے بھائی, اس پہ تو پوری بیل گاڑیاں چلتی تھی دیوار کے اوپر, امپاسبل, ناممکن اس کو فتح کرنا. تو سلطان محمد فاتح نے بزرگ بھی رکھے اپنے پاس, اللہ اللہ بھی ہو, ذکر بھی ہو, اور پھر اپنے انجینئرز کو آرڈر دیا, دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی اس وقت اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے, جس کو دیکھ کے آدمی, وہ توپ میں دیکھ کر آیا ہوں اس کا ڈیزائن, یا شاید وہی توپ رکھی ہوئی مجھے یاد نہیں ہے.
اتنی بڑی توپ بنائی ہے نا, اس سے جو لوہے کا گولا نکلے گا تو دیوار میں کچھ ہلائے گا تھوڑا سا وہ دیوار کو, جو ایسے جب 1000-2000 گولے نکلیں گے تو شاید دیوار میں کچھ دراڑ آ جائے. اتنی اسٹرگل کی اس نے, اور اتنے لوگ. ہم نے تو ترکی میں نا انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے ایک آڈیٹوریم میں نا, وہاں پر ایک جیسے نہیں سیارہ کا ہمارے یہاں آپ کو ملتی ہے ادھر پلانیٹوریم, دیکھا ہوگا آپ نے, تو ایسے ہی انہوں نے وہ پوری تاریخ دکھاتے ہیں ویڈیو کی شکل میں. بڑا مزہ آتا ہے وہ دیکھنے میں, بڑا جوش پیدا ہوتا ہے یار, کیا خون خرابہ, اور ادھر سے گولے, پورا وہ منظر انہوں نے تاریخ کی کتابوں سے نکال کے اس کو فلمایا ہے. لیکن ایسے نہیں کہ پروجیکٹر پہ, بلکہ آپ جائیں گے نا تو آپ کو ایسا لگے گا آپ وہاں 3D میں آپ سمجھ لیں, آپ کو لگے گا آپ وہاں پہنچ چکے ہیں. وہ ایسا چیخیں نکلتی ہیں یار وہ منظر دیکھ کے, ایسے تھوڑی پیڑے کھائے ہیں مسلمانوں نے یار, پوری دنیا پہ حکومتیں کی ہیں, آج بیٹھے ہیں وزیر اعظم بن نہیں رہا. صحیح ہے نا. بہت محنتیں کی ہیں مسلمانوں کا ماضی بڑا خدا کی قسم شاندار تھا. میں بار بار کہتا ہوں نا, ایک گورے کی ویڈیو بھی میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہے, وہ لندن میں یا امریکہ میں بھول گیا, یونیورسٹی میں وہ گورا لیکچر دے رہا ہے, میرے موبائل میں ویڈیو پڑی ہوئی ہے. وہ گورا لیکچر دے رہا ہے, گورا کہہ رہا ہے تو وہ کالا, لیکن گورا اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ امریکن ہے, اس سینس میں کہہ رہا ہوں, یا تو میرا خیال ہے امریکن ہے, یو کے کا نہیں ہے, وہ ان کا جو لب و لہجہ ہے نا وہ امریکن لب و لہجہ. وہ یونیورسٹی میں لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ونس اپون اے ٹائم, ایک ٹائم تھا کہ آپ کو مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ دنیا میں کوئی سائنسدان نظر ہی نہیں آتا تھا. ہر فیلڈ میں کون سا سائنٹسٹ تھا؟ مسلمان. اور وہ کہہ رہا ہے کہ فلکیات کے علم میں مسلمانوں نے اتنی ترقی کی تھی. پھر بغداد کی یونیورسٹی کا نام لے رہا ہے وہ, بغداد میں جو ہماری خلافت تھی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی جتنے ستاروں کے نام ہیں نا انگلش میں, سارے عربی سے آئے ہیں. سارے کہاں سے آئے ہیں؟ یہ عربی سے آئے ہیں. مسلمان یہ کام بہت پہلے کر چکے تھے. بڑا شاندار ماضی تھا ہمارا, لیکن ایسا ختم ہوا, ایسا لگتا ہے ہم ہمیشہ سے ہی اسی طرح ہیں, ہمیشہ سے ہی ہم سے وزیر اعظم بن ہی نہیں پایا کبھی. تو ایسا نہیں ہے, ماضی ہمارا اور زیادہ پرانا ماضی نہیں ہے, 150-200 سال سے زیادہ پیچھے کی بات نہیں ہے. یہ چند غلطیاں ہوئی ہیں جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں, اس میں مذہبی لوگوں سے بھی ہوئی ہیں, حکمرانوں سے بھی ہوئی ہیں, دونوں طبقوں سے ہوئی ہیں. کسی ایک طبقے کو آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. تو اس میں ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوئی ہے کہ مذہب کو سائنس سے کیا کر دیا؟ الگ کر دیا. یہ بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے. جبکہ ہمیں داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں کیا ملتا ہے؟ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو جب دنیا کا حکمران بنایا ہے تو اللہ نے اسباب اور وسائل بھی دیے تھے ان کو. وہ اسباب کیا تھے؟ لوہا ان کے ہاتھ میں پگھلا دیا اللہ تعالیٰ نے. داؤد علیہ السلام کو حکم دیا زرہیں بناؤ, زرہیں. اللہ کہہ دیتا کہ اے داؤد تو زمین پر حکومت کرے گا, لڑائی کرے گا, زرہیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آیت الکرسی پڑھ کے ہر مجاہد پہ پھونک لگائی, دم کیا, دشمن کی تلوار چلے گی نہیں. یہی چل رہا ہے نا آج کل. داماد انسان کا بچہ نہیں بن رہا, آیت الکرسی پڑھ کے پھونکو اور اس کو جو ہے وہ تعویذ کرا دو تو ٹھیک ہو جائے گا. پوری 10-10 سال دامادوں کے ٹھیک کرنے میں بیٹیوں کی زندگیاں تباہ کر دی. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان خفتم اللہ یقیما حدود اللہ, حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے بھائی, خلا لینے کی کوشش کرو اس پاگل سے. 2-3 موقع دے دیے ٹھیک ہونے کے, ہو گیا ٹھیک ہے, نہیں تو اگر برائی اس قابل ہے کہ برداشت کے قابل ہے تو برداشت کرو. بلا وجہ گھر نہیں توڑنا چاہیے, بالکل برداشت کے قابل نہیں ہے, جان چھڑاؤ بھائی اس آدمی سے. نہ میں نہ جانتا ہوں نا ایسے لوگوں کو, 30-30 سال ہو گئے کہ نہیں جی اللہ کے ہاتھ میں دل ہیں, اللہ جب چاہے گا میرے داماد کا دل چینج کر دے گا. اس امید پہ 30 سال گزار دیے اور بیٹی پاگل ہو گئی. میں نے کہا 30 سال کے بعد آپ آ رہے ہو کہ خلا لینا ہے؟ کہہ رہے ہیں بھائی وہ اللہ کے ہاتھ میں دل ہے. تو میں نے کہا اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن اللہ نے کہا کہ میں گھماؤں گا. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ اگلے سال اللہ آپ کے داماد کو ٹھیک کر دیتا, میں کہتا چلو 1 سال اور انتظار کر لو. اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن گھمائے گا کہ نہیں گھمائے گا یہ اللہ نے نہیں بتایا. بلکہ اللہ نے جو بتایا ہے انک لا تہدی من احببت, آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہو. یہ تو حضرت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ نبی کے چچا ایمان نہیں لائے تو نبی غمزدہ تھے. اللہ نے فرمایا کہ آپ جس سے محبت ہے ہدایت نہیں ملے گی, اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہے گا. اور چاہے گا کس کو؟ جو خود چاہے گا. یہ بھی قرآن کہتا ہے جو خود چاہے گا اسی کو ملے گی, جو خود نہیں چاہے گا تو بھائی چاہے نبی کا چچا بھی ہو نہیں ملے گی. تو میں نے کہا بھائی نبی کے چچا کو نہیں ملی ہدایت, آپ کے داماد آپ کے نبی سے بھی آگے ہو, تو ہم تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے. 1 سال بہت ہوتا ہے کسی کو تجربے میں. اب انسان کا بچہ نہیں بن رہا, نہ نان نفقہ دے رہا ہے, وہ بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, ٹارچر ذہنی کر کر کے اس کو بیچاری کی زندگی بیڑا غرق ہو گیا اس. میں نے کہا خود ہی مر جائے گا, تھوڑے دنوں میں خلا کے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ طلاق لینے کی کیا ضرورت ہے اس سے؟
اسلام جو ہے نا وہ دقیانوسی نہیں سکھاتا میرے بھائی. مسلمانوں نے ایسے ہی نہیں دنیا پہ حکومتیں کر لی ہیں. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے, داؤد علیہ السلام, قرآن کہتا ہے نا پوری دنیا پہ داؤد علیہ السلام نے, پوری دنیا نہ بھی ہو, دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر جو حکومت کی ہے, تو قرآن کیا بتاتا ہے کیسے کی حکومت, کیسے کی حکومت, پھونکے لگا لگا کے کی. قرآن ان کی عبادت کا بھی تذکرہ کرتا ہے, دن میں روزہ رکھتے تھے, راتوں کو تہجد پڑھتے تھے, اس کا بھی تذکرہ کرتا ہے. یہ بھی ضروری ہے, ورنہ ایک سیکولر فوج میں, مجاہدین میں اور ایک مذہبی لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. اللہ کہتے ہیں جب تم اللہ کی راہ میں لڑو گے کثرت سے اللہ کا ذکر کرو, کیونکہ تم لڑ رہے ہو اللہ کی مدد پہ, تو اللہ کو یاد بھی تو رکھو نا, لیکن ساتھ ساتھ اسباب اور وسائل بھی خاندانی طریقے سے استعمال کرنے ہیں. تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو کیا کہا, زرہیں بنائے لوہے کی. اور کیسے کہا, یہ بھی نہیں کہا کہ بنا دیں بس, باقی میں خود ہی جوڑ دوں گا. قدر فی السرد, ان کی لڑیاں جوڑنے میں بھی اندازوں سے جوڑیں, کہ کیسے اس اندازے کا مطلب کیا ہے, کیونکہ جب زرہیں بنائی جاتی ہیں نا لوہے کے لباس جو جنگ میں استعمال ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے جس فوجی کے لیے, جس مجاہد کے لیے بنوائی جا رہی ہیں, اس کو لیٹنا بھی ہوگا, اس کو بیٹھنا بھی ہوگا, اس کو گھوڑے پہ چھلانگ لگا کے بیٹھنا بھی ہے, تو وہ موویبل ہوں, وہ مڑ سکیں آسانی سے, تو اس کے لیے بہت ٹیکنیکل طریقے سے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے. تو قدر کا مطلب اس کی ایڈجسٹمنٹ بڑی خاندانی ہونی چاہیے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ میاں نے کہ زرہیں بنانے رسی سے جوڑ لینا, یہ ایک تار نہیں ہوتی جو الیکٹریشین کے پاس ہوتی ہے, یہ والی تار سے یوں کرنا. ہمارے یہاں جگاڑو کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ جاپان میں جگاڑو کام نہیں ہوتے. ہمارے ہر کام کیا ہے, کمپیوٹر کو بھی ٹھنڈا کر رہے ہیں پنکھے پہ نا آگے. میں نے نیٹ پہ ایک ویڈیو دیکھی, سسٹم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک الگ سے پنکھا چلایا ہوا ہے جو کمپیوٹر کو کم اور آپ کو زیادہ ٹھنڈا کر رہا ہے, منہ پہ ہوا آ رہی ہے ڈائریکٹ اس کی. خیر, تو قدر فی السرد, مینجمنٹ اسلام کا ایک حکم ہے, صفوں کو سیدھا کرنے کا حکم ہے یا نہیں؟ اللہ میاں کہتے ہیں نماز پڑھنے آؤ, تھوڑے بہت آگے پیچھے ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے, کر لے گا. نا اتنی بھائی جب کھڑے ہو سیدھے تو پھر سیدھے ہونے چاہیے, ذرا سا بھی پیٹ آگے نکلا ہوا نہ ہو, سینہ آگے نکلا ہوا نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے بعد کیسے صفوں کو سیدھا کرتے تھے؟ مینجمنٹ آج دیندار لوگوں میں ختم, سارے باتیں الٹی ہو رہی ہیں, اللاجیکل باتیں کروا لو. کورونا میں تو دماغ پی گئے تھے لوگ ہمارا, جب کووڈ پہ ہم نے کہا نا ڈاکٹر کہہ رہے فاصلہ رکھو تو رکھ لو فاصلہ, ہر آدمی بھائی توکل کے چکر میں کورونا والا آدمی منہ پہ جا کے چھینک رہا ہے لوگوں کے. یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ خیر, تو وہ اس کی بات بڑی پیاری تھی نا, میں داؤد علیہ السلام کا بتا رہا تھا نا کیسے زرہیں بنائی انہوں نے, اور کتنی پاورفل حکومت, پھر فوج تیار کی ہے. پھر سلیمان علیہ السلام کو آپ دیکھ لو, ان کا تخت تھا, ہیرے جواہرات تھے, اور کیسا تاج تھا ان کا, یہ بھی بھرم کے لیے. تو اس میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر بھرم ڈالنے کے لیے آپ کو اچھی ڈریسنگ کرنی پڑے اور خاندانی لائف اسٹائل ہو تاکہ سامنے والے پہ بھرم اچھے پڑے, تو یہ بھی شریعت کا حکم ہے. جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا شاہانہ لباس تھا, تو کسی نے حضرت عمر کو شکایت لگائی کہ یہ گورنر بنے اور اتنا بہترین خوبصورت لباس پہن کے چلتے ہیں پھرتے ہیں, یہ تو دنیا سے محبت کی علامت ہے. حضرت عمر تو پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے, پیون زدہ کپڑے پہنتے تھے. تو حضرت عمر نے خط لکھا, بھائی یہ کیا شکایت ہے؟ حضرت معاویہ نے فرمایا یا رسول اللہ, میں جن لوگوں پہ حکومت کر رہا ہوں, یا امیر المومنین, میں جن لوگوں پہ حکومت کر رہا ہوں نا, ان کی نظر میں مفہوم بیان کر رہا ہوں, ان کی نظر میں لباس کی بڑی ویلیو ہے, یہ مجھے ویلیو نہیں دیں گے اگر میں غریبوں والا لباس پہن کے گھوموں. تو یہ سیاست تھی ان کی, اور یہ حقیقت ہے کہ آپ کا سب سے پہلا امپریشن کس کا پڑتا ہے؟ آپ لباس کا پڑتا ہے. آپ کے لائف اٹھنے بیٹھنے کا اسٹائل کیا ہے آپ کا, وہی آپ کے کپڑے میں 10 قسم کے پیوند لگے ہوئے ہوں, اگلا کہے گا ابے بھائی یہ تو شاید ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہے تو ہم سے کیا لڑیں گے یہ, ٹھیک ہے نا. تو لڑائی کے لیے ظاہر حضرت معاویہ کے پاس جب دشمن کے وفود آیا کرتے تھے تو ان کی ڈریسنگ دیکھ کے ان کو اندازہ ہو جاتا تھا بھائی یہ چھوٹے لوگ نہیں ہیں. سوال پیدا ہوا پھر حضرت عمر نے ایسا کیوں کیا؟ بھائی وہ ان کو ویسے ہی اتنا اللہ نے روب دیا تھا کہ وہ ان کپڑوں میں ہی بہت روب تھا ان کا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیون زدہ کپڑے تھے, تو حدیث میں تو آتا ہے نبی کے چہرے پہ اللہ نے اتنا روب ڈال دیا تھا کہ 1 مہینے کی مسافت سے دشمن کانپنے لگتا تھا. کہ نارملی حکم جو شریعت نے دیا ہے بھائی, آپ کی ڈریسنگ, آپ کا لباس سارا کیا ہونا چاہیے؟ سوٹیبل ہونا چاہیے. کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو سوسائٹی آپ کو کوئی گرا ہوا آدمی سمجھنا شروع کر دے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ نہیں آتی, لیکن جب رشتہ لینے جاتے ہو تو پھر آتی ہے. پھر نہا دھو کے ڈیٹول سے نا 3 پیس سوٹ پہن کے جائیں گے,
پھر مجال ہے کوئی پیون زدہ کپڑے پہن کے چلا جائے, تو سادگی ہے تو پھر جانا چڈی بنیان دھوتی بنیان میں جا بھائی تو وہاں پہ. کیونکہ ہر وقت نا لوگ علماء کو یہ دیکھو سادہ ہونے چاہیے, ان کی پگڑی دیکھو, ان کے کپڑے دیکھو, اور ہمارے تو کوئی ہیں بھی نہیں. تو خیر, تو وہ میں جلدی سے وہ بتا دوں نا, وہ جو شربت کا گلاس رکھا نا, تو وہ ڈاکٹر صاحب مجھے واقعہ سنا رہے تھے, آج ہی کی بات ہے, شوگر کے بڑے اسپیشلسٹ آئے ہوئے تھے, گپ شپ تھی ان کے سے. تو وہ کہنے لگے کہ اس نے کہا کہ دیکھیں جو صحابہ نے دریا میں گھوڑے دوڑائے تھے نا, پل نہیں تھا وہاں پہ, اگر پل ہوتا تو دریا میں گھوڑے نہیں دوڑا, اور اگر پل بنانے کا ٹائم ہوتا پھر بھی نہیں دوڑا. پھر یہ میں اپنی طرف سے ایک اضافہ کر رہا ہوں, پل بنانے کا ٹائم ہوتا, اسباب و وسائل ہوتے, پھر بھی نہیں جاتے, اور واپس جا کے دوبارہ آنے کا ٹائم ہوتا پھر بھی دریا میں گھوڑے نہیں ڈالتے. وہ ایک مجبوری تھی کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن تھا نہیں. تو سلطان محمد فاتح نے بھی یہی کیا ہے. اس نے کیا کیا کہ بزرگ بھی رکھے ہوئے, اللہ سے دعائیں مانگے, اور پھر اسباب اور وسائل اختیار کیے. بھائی یہاں پانی ہے تو پانی کو کراس کرنا ہمارے لیے, سوری پیچھے سمندر ہے, بیچ میں خشکی ہے, پانی نہیں تھا, خشکی سے ہٹ کے آگے پانی ہے. تو اب آگے ہم گھوڑوں پہ جائیں گے اگر, تو گھوڑا پانی میں نہیں جا سکتا. تو انہوں نے یہ نہیں کہا صحابہ کرام نے پانی میں گھوڑے دوڑا لیے تھے تو ہم بھی خشکی تک جائیں گے, اور قسطنطنیہ میں بیک سائڈ سے حملہ کرنے کے لیے نا, باقی بسم اللہ توکلت علی اللہ پھونکوں والی سرکار ہوتی تو مسئلہ ہی حل ہو گیا تھا یار. یہ تو پہلے ذہن میں آ جاتا نا میرے, بہت لیٹ آیا دماغ میں. ایک شف سرکار حضرت وہ سلطان محمد فاتح اپنے پاس رکھتا, شف, اور پورا قسطنطنیہ ہی بڑھ جاتا پورا. ابھی جو الیکشن میں ہوا ہے نا, آپ کو پتا ہے نا, جو ووٹنگ ہو رہی تھی, فلاں جیت رہا ہے, میم بنائی پاکستانیوں نے, اوپر جا رہا ہے اوپر جا رہا ہے, شف ایک دم وہ نیچے ہوا, بڑی ٹائٹ میم بنائی ہے کہ الیکشن میں یہی ہوا ہے. بندہ کون جیت رہا ہے, ایک دم شف کر کے شف, فوراً نیچے. ایسے ہی رپورٹیں چینج ہو رہی تھی نا الیکشن کی. جو لوگ ٹی وی کے آگے یا خبروں میں بیٹھے ہوئے تھے, تو پاکستان میں ایک سرکار ہے جس کو سچی مچی کی شف سرکار ہے, وہ تو عز منتشا وہ تو ذل منتشا. تو اس لیے جو سیاست دانوں میں جو سمجھدار لوگ ہیں نا, وہ اس جو پاکستان کی جو اصل شف سرکار ہے نا, اس سے بنا کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے کہ ہم بے شک ایک ووٹ بھی نہ ملا, جب انہوں نے کہا شف, فوراً ہم کہاں چلے جائیں گے, اوپر. تو اچھا خیر, سمجھ گئے نا کون سی سرکار ہے. ایک تو یہ سرکار ہے, جو ایک اور سرکار ہے جو اصل شف سرکار ہے, تو بڑی پاورفل سرکار ہے وہ, اس کا شف اصل شف ہے, اس کو ہم مانتے ہیں کہ یار وہ جب شف کرے نا, وہ یہ تو ڈرامہ کر رہے ہیں نا, ڈرامہ کر رہی ہے. تو سلطان محمد فاتح نے کیا کیا, مشورہ کیا, بھائی کیا کریں. مشورہ یہی طے ہوا کہ یار کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. تو ایک ماہر نے مشورہ دیا کہ دیکھو ہم جو ہمارے بحری جہاز ہیں, کشتیاں بہت بڑی بڑی تھیں, جہاز نمائی تھیں وہ, تو ہم ان کو جب تک خشکی پہ چلا کے آگے پانی تک نہیں پہنچائیں گے نا, تو ہم یہ قلعہ کبھی بھی فتح, مزید 600 سال لگ جائیں گے ہمیں, ناممکن ہے. ہمارے پاس اب ایک ہی آپشن ہے, جانیں ضائع ہو رہی ہیں, روز تیر اندازی ہو رہی ہے, لوگ ڈیلی بیسس پہ شہید ہو رہے ہیں, اور پہلے بھی کئی حملے ناکام ہو چکے ہیں, تو اب یہ رسک لینا پڑے گا, آر یا پار. اب یہ بہت مشکل کام تھا. کیوں؟ رات میں لوگ سو رہے ہیں, راتوں رات آپ نے یہ کرنا ہے. اب خشکی پہ کیسے چلائیں بھائی پانی, یعنی اس جہازوں کو؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے جانور ہیں نا, اونٹ, گائے, دمبے, سب ذبح کر دو, اور سب کی چربی کو پگھلا کے زمین پہ ڈال دو. اور یہ صبح صادق سے پہلے پہلے کام کیا ہو جانا چاہیے, ختم. اور اس کے بعد یہ کشتیاں رکھ کے نا, لکڑیاں رکھ کے ان کو دھکے دیں گے, کیونکہ ورنہ کون لے جا سکتا ہے, کیونکہ اگر دھکے دے دے کے تو ناممکن ہے نا خشکی پہ آپ کسی ایک چھوٹی سی لانچ کو دھکا دینے کی کوشش کرو, کوئی بھی نہیں دے سکتا. تو ہوگا یہ, اور دیں گے بھی اتنا ٹائم لگ جائے گا کہ دشمن تو دیکھ لے گا بھائی یہ لوگ تو یہاں سے آئے, تو راتوں رات یہ کام کرنا ہے. کتنا بڑا, یہ گوروں نے ہسٹری میں لکھا ہے کہ ایسا کام کیا ہے جس کا تصور نہیں تھا. اتنی محنت خرچ ہوئی ہے اس کے اوپر. کیا موٹی موٹی توند اور موٹے موٹے پیٹ ہوتے اگر اس وقت مسلمانوں کے, اور صبح و شام بریانی اور قورمے کے ڈھکن کھل رہے ہوتے, اور تیجے کے نام پہ, 40ویں کے نام پہ, شب برات کے نام پہ یہ سب چیزیں کھا رہے ہوتے, تو یہ کر لیتے؟ بولتے کیوں نہیں.
میں بار بار کہتا ہوں کسی بڑے پیٹ والے کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. کچھ لوگوں کا نیچرلی پیٹ بڑا ہوا ہوتا ہے, وہ تو قدرت کی طرف سے, وہ صحابہ میں بھی تھا, بڑے بڑے بزرگوں میں تھا. لیکن یہ جو کھا کھا کے توندے نکل رہی ہیں نا, زیادہ کھا کھا کے, یہ بہت برا عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے, اس امت میں سب سے پہلی جو برائی آئے گی نا, جھوٹ اور بڑے پیٹ, موٹاپا. یہ حدیث ہے صحیح. تو قدرتی طور پر کسی کا پیٹ بڑا ہے تو ایک الگ بات ہے. تو اب انہوں نے کیا کیا, فوراً وہ ساری جانوروں کو رات کو, بھائی اب یہ اس کے علاوہ کوئی آپشن ہمارے پاس نہیں. پھر اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں, دعائیں بھی مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے بس میں جو تھا ہم نے کر دیا. تو وہ پگھلا کے پورا فرش بنایا راتوں رات. جو عیسائیوں کی اسٹیٹ تھی, ان کے تصور بھی نہیں تھا کہ یار کوئی کسی کا دماغ یہاں بھی جا سکتا ہے, کسی کا دماغ یہاں بھی جا. کتنی محنت کی ہوگی انہوں نے. اس وقت کاش ویڈیو کیمرے ہوتے نا, وہ فلما لیتے یہ ساری چیزیں. پھر وہ راتوں رات کشتیاں لے جا کے نا اس پہ سب کو پار کیا, پانی میں اتار دیا. صبح صادق سے پہلے وہ بہت بڑی فوج مجاہدین کی وہ پیچھے سمندری جہازوں پہ سوار ہو چکی تھی. صبح صادق سے پہلے یہ کام ہو چکا تھا. اور پھر بیک سائڈ سے نا پانی پہ اترے وہ لوگ, اور پھر انہوں نے حملہ کیا. وہ عیسائیوں کو تو انہوں نے تو آگے دیکھ رہے ہیں نا, وہ ان کو کیا پتا پیچھے سے بھی کوئی حملہ کر سکتا ہے. ادھر سے انہوں نے تیر اندازی کی ہے, ادھر سے پیچھے سے حملہ کیا. وہ تو حیران ہو گئے, یار یہ بندے آئے کہاں سے ہیں یہ لوگ, بیچ میں تو خشکی ہے, اس میں تو جہاز آ ہی نہیں سکتا. یہ اسٹرگل اور یہ محنت کرنی پڑتی ہے بھائی, پھر قومیں بنتی ہیں. وہ زوں سے نہیں بن جاتی خالی قومیں, سمجھ رہے ہو. ابھی چھوڑو یہ, پھر یہ زوں کاٹ دینا یار, ایک میم ہے, پھر وہ اچھا نہیں ہے. تو وہ ہے نا, میں جاپان گیا, زوں, وہ دیکھا ہے آپ لوگ؟ ابے نہیں, آپ لوگ میمز نہیں دیکھتے آپ لوگ, مجھے لگتا ہے. خیر, ابھی ہمارے سابق وزیر اعظم کا بیان آیا تھا کہ میں جاپان گیا, زوں آواز آئی. پھر میں جاپان گیا, زوں آواز آئی. تو ایسے بنتی ہیں قومیں, زوں. اس پہ لوگوں نے بڑی میمز, یہ کٹ کر دینا, وہ ورنہ پھونکو, جو ہماری سرکار جو اصل پھونک والی ہے وہ مسئلہ. اچھا خیر, تو خیر, تو یہ ہے اسباب. اب موسیٰ علیہ السلام جب آگے دریا کے آگے آ کے کھڑے ہوئے ہیں, تو اگر وہاں پل ہوتا تو پھر لاٹھی کو حکم ہوتا کہ سمندر پہ ماریں اور وہ 12 چشمے, اس سے 12 راستے بن جائیں, پھر ہوتا. اللہ میں کہتے ہیں پل سے جاؤ بھائی. یا واپسی کا آپشن بھی اگر ہوتا نا کہ بھائی فرعون پیچھے سے آ رہا ہے, آگے راستہ نہیں ہے, تو یہ والا راستہ یہاں سے, تو بھی یہ نہ ہوتا, یہ والے راستے سے جائیں. جب تک اسباب اختیار کرنا ممکن ہوتا ہے, اللہ کی آسمانوں سے مدد نازل نہیں ہوتی. اللہ کہتے ہیں پہلے پورے اسباب تم نے اختیار کرنے ہیں, اس کے بعد پھر میں جہاں تم ختم ہوگا وہاں سے میں شروع ہوں گا. ہم لوگ کچھ کرنے سے پہلے ہی ڈائریکٹ کہاں استخاروں پہ چلے جاتے ہیں, ڈائریکٹ. تو اس میں ایک بات خوب یہ بھی اچھی طرح سمجھ لو کہ آج کل نا ایک تو لوگوں میں توکل ویسے ہی نہیں ہے, اللہ پہ اعتماد نہیں ہے, اور پیسوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں میں غیر ضروری توکل بھی آ جاتا ہے. علماء نے لکھا ہے اگر آپ کو اللہ نے مالی وسائل دیے, میں نے بہت لوگ دیکھے ہیں جاب گئی اور روڈ پہ آ گئے, ایک دم برباد ہو گئے. وہ کاروبار کروڑوں کا بزنس چل رہا تھا, کوئی نقصان ہوا. ابھی کچھ دن پہلے ایک بندہ ملا, کروڑوں روپے میں کھیلا تھا, پولٹری فارم کا اس کا بزنس تھا پشاور میں. تو کہہ رہا ہے یار کوئی بیماری آئی, ساری مرغیاں مر گئیں اور میں دیوالیہ نکل گیا, میرا ڈپریشن میں چلا گیا. میں نے کہا میرے بھائی ایسا کام کیا کیوں آپ نے, کیا آپ کو پتا نہیں ہے مرغیاں بیماریاں آتی ہیں؟ کہہ رہے آتی ہیں لیکن میں تو ویکسین ہوں. میں نے کہا کیا آپ نے تحقیق نہیں کی کہ ویکسینیشن کے بعد بھی بعض دفعہ ساری مرغیاں مر جاتی ہیں؟ تو کچھ تو آپ کو رکھنا چاہیے تھا نا. اس لیے علماء نے بیان کیا ہے بھائی کوئی بھی بزنس کر رہے ہو, کوئی بھی جاب کر رہے ہو, کم سے کم 1 سال کا جو ہے نا نان نفقہ سنبھال کے رکھو کہ اگر میں جاب لیس ہو گیا تو 1 سال میں اتنا کما لوں, 1 سال کا میں اتنے اپنے پاس ریزرو رکھوں کہ کم سے کم 1 سال میں اپنی بیوی بچوں کو کھلا سکوں, اور اس دوران میں کوئی دوسرا کاروبار کر سکوں, کوئی دوسری جاب تلاش کر سکوں. ہاں اس سے بہت زیادہ 10-10 سال کی 20-20 سال کی پلاننگ پھر یہ توکل کے خلاف ہے. لیکن 1 سال 2 سال 1.5 سال کچھ تو کرے نا آدمی. نہیں جی جس اللہ نے آج کھلایا کل بھی کھلائے گا. تو اگر اللہ نے اس طرح سے وعدہ کیا ہوتا تو پھر لوگ روڈوں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہوتے, جھونپڑوں میں کیوں سو رہے ہوتے؟ فوراً ایک آیت پڑھ لیتے ہیں وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها, ہر اللہ نے روزی دینے کا وعدہ کیا. اللہ نے وعدہ کیا ہے لیکن آپ پورے اسباب اور وسائل اختیار کرو گے. ہاں ہوس نہ کرو جیسے جمع کر کے لوگ پاگل ہوئے ہیں, یہ غلط ہے. لیکن ایسا توکل جائز نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ
جو اللہ نے اسباب اور وسائل رکھے ہیں اس سے بھی کو بھی آپ اگنور کرنا شروع کر دو. حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ تو بہت توکل والے تھے لیکن اس میں بہت حساس تھے. وہ کہ جب زبان سے جو منہ سے نوالا چھنتا ہے نا, ایمان بھی جاتا ہے آج کل لوگوں کا. ایک روایت ہے, اگرچہ روایت ضعیف ہے, لیکن وہ قاد الفقر ان یکون کفرا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا فقر و فاقہ بعض دفعہ کفر تک پہنچا دیتا ہے. عورتیں اپنی عزتیں بیچنے پہ آ جاتی ہیں فقر و فاقہ کی وجہ سے. تو ایسا توکل نہیں کیا جائے. تو اتنا کم از کم اپنے پاس ہو کہ بھائی کل آپ اگر خدا نخواستہ بے روزگار ہو جاتے ہیں, اور یہ کہ آپ نے مرغیوں کا پولٹری فارم کھولا ہوا ہے اور فرض کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ چونکہ میں نے اللہ سے تہجد میں دعا مانگی ہے اب ان پہ کوئی بیماری نہیں آئی. بھائی دعا بھی مانگو, بیماریوں سے میرا تو پورا دیکھو نا, ابھی 35 مرغیاں مر گئی میری. ایک بیماری آئی تھی ایک دم جنازے اڑو, چھوٹی سی میری غلطی تھی لیکن وہ 2.5 سال سے مری نہیں تھی, اب مری ہیں تو ٹک 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 کچھ بچ گئی ہیں الحمدللہ, ساری نہیں مری ہیں کیونکہ وہ ہمارے گھر ہی کے چوزے تھے جو بڑے ہو گئے. تو ایک غلطی ہوئی تھی مجھ سے, اب انشاءاللہ آئندہ وہ غلطی نہیں کروں گا, لیکن تجربہ تو بڑھ گیا نا, نقصان تو ہو گیا نا. تو اللہ پہ اعتماد اور توکل اس کا ایک مطلب ہے جو شریعت نے بتایا ہے. تو وہ شوگر کے پیشنٹ نے بڑی اچھی بات کی, اس نے کہا حضرت جو گھوڑے دوڑائے تھے نا صحابہ کرام نے, وہ پل نہیں تھا وہاں پہ, اس وجہ سے مجبوراً دوڑا لیے تھے. تو اللہ میاں نے مجھے کھانے کی اتنی چیزیں دی ہیں کہ میں بھوک سے مر نہیں رہا ہوں. اگر مر رہا ہوتا تو جان بچانا فرض تھی, پھر میں یہ شربت کا گلاس اللہ پہ توکل کر کے پی لیتا کہ فی الحال تو جان بچاؤ, پھر دیکھیں گے شوگر کہاں جا رہی ہے کہاں نہیں جا رہی, یا اور چیزیں جو ہے وہ میرے لیے دنیا میں ختم ہو گئی ہیں, یا شوگر سے میں نے مرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے, خودکشی کا ارادہ ہی کر لیا ہے, تو پی لوں گا. تو کبھی بھی اس طرح کے یہ بے موقع توکل ہوتا ہے. ایک اور ہمارے دوست تھے, ان کو بھی شوگر, وہ بھی اسی طرح کہہ رہے یار بندہ کھاتا ہوا بس جو ٹینشن لیتا ہے نا وہ مر جاتا ہے. تو یہ سب فضول قسم کی باتیں ہوتی ہیں. اللہ نے مسلمان جو ترقی نہیں کر رہا نا اس میں ان باتوں کا بہت بڑا دخل ہے. جب یہ اپر لیول پہ ہوتی ہیں تو پھر اپر لیول پہ نقصان ہوتا ہے. انفرادی زندگی میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو انفرادی زندگی میں نقصان ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ المصلین الذین هم علی صلاتهم یحافظون والذی, وہ کیا ہے, ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. قرآن کہہ رہے انسان میں 2 برائیاں ہیں, اوور آل انسانوں میں, کوئی مستثنا ہو سکتا ہے اس سے, لیکن انسان میں یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے گویا کہ. وہ کیا ہے؟ اذا مسہ الشر جزوعا. بہت امپورٹنٹ آیت ہے یہ, اس کو سمجھو کہ جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے صبرا ہو جاتا ہے, صبر نہیں کرتا. جزوعا, جزا فضا, ہائے ہوئے بے یہ کیا ہو گیا. ڈپریشن میں تبھی تو جاتے ہیں لوگ. آج ڈپریشن کا مرض کم ہے یا زیادہ ہے؟ زیادہ ہے. غم برداشتی نہیں ہوتا. کورونا کا ذرا سا مسئلہ آیا, کورونا سے مرے نہیں مرے, ڈپریشن سے مر گئے. احتیاط یا تو کر نہیں رہے, کرنا شروع کی ہے تو اتنا کہ 6 کلومیٹر سے ہی بلوٹوتھ پہ سلام ہو رہے ہیں, وائی فائی سے. بس میاں بیوی کا آپس کا تعلق بھی, چائنا میں تو میاں بیوی ایک دوسرے کو چھوڑ کے بھاگ گئے. خیر, جزوعا. اور ہمارے ہاں جن لوگوں نے کرونا میں بے احتیاطیاں کی ہیں نا, وہ ایسے نہیں کہ ایمان بہت کامل تھا, وہ سمجھ رہے تھے یہ خبریں جھوٹی ہیں کرونا کی, یہ ہے بھی ڈرامے بازی ہے. اگر ان کو یقین ہوتا نا کہ اس سے مرتے بھی ہیں تو آپ دیکھتے کہ وہ مارکیٹ سے سب سے پہلے شارٹ ہوتے. وہ تو یہ سہرے ہے ہی نہیں ہے, ڈرامہ ہے. تو جزوعا, قرآن کہتا ہے جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے جزا فضا, چیخنا چلانا, ہائے ابے یہ کیا ہو گیا, ابے یہ کیا, بجائے اس کے کہ صبر کرے کہ یہ کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں. جیسے یعقوب علیہ السلام نے, ہمارے ہاں سر دیواروں سے پیٹ رہے ہیں, کوٹ رہے ہیں, ماتم کر رہے ہیں, کیا ہے یہ اسلام تھوڑی ہے. مصیبت پہنچو صبر. اور قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ, جب خیر پہنچتی ہے, مال پہنچتا ہے تو منوعا, روکنا شروع کر دیتا ہے کہ ابھی ملا ہے پتہ نہیں کل ملے گا نہ ملے, ہے بھائی, تنخواہ اچھی ہو گئی بتا نہیں رہا, گھننا بن گیا, مانگ نہ لے کوئی. ایک تو میں خود بھی منع کرتا ہوں لوگوں کو بتانے سے, وہ اس لیے کہ فراڈی بھی آ جاتے ہیں مارکیٹ میں. ایک کنجوسی کی وجہ سے بھی لوگ نہیں بتا رہے ہوتے, اللہ کی نعمت کھل کے ہر وقت منہ پہ 12 بجے رہیں گے, ہے ہی نہیں کھانے کو, کچھ ہے ہی نہیں. تو منوعا, اس کا دل چاہتا ہے کیا کروں میں, روکوں, مشاہدہ ہو رہا ہے.
جب انسان غریب ہوتا ہے کہتا ہے جب پیسہ آئے گا مدرسے بھی بناؤں گا, مدرسوں میں دوں گا, ابے اتنا غریبوں کو کھلاؤں گا, ابے پھر یہ پھر کریں گے, یوں کریں گے. آتا ہے 1-2 مہینے تو چل رہا ہوتا ہے, اس کے بعد روکنا شروع. لوگ بھی یہی مشورے دے رہے ہوتے ہیں, پھر روکنا شروع, تو پھر ویسے ہی غریب کا غریب ہی نظر آئے گا شکل سے. تو قرآن کہتا ہے یہ 2 اخلاقی برائیاں ہیں, ہونا اس کے اپوزٹ چاہیے. مصیبت پہنچ رہی ہے, صبر کرو بھائی, اللہ ہے وہ مصیبت دے بھی سکتا ہے اور دور کر بھی سکتا ہے. یعنی قرآن اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے, اور جب اللہ ان کو دیتا ہے تو کہتے ہیں اللہ نے دیا ہے نا تو خرچ کرو, جس اللہ نے دیا وہ دوبارہ بھی دے سکتا ہے, وہ کل بھی دے سکتا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ الا المصلین, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں, جن کا اللہ پر ایمان ہے وہ ایسا نہیں کرتے. مگر اللہ نے یوں نہیں کہا الا المومنین, سوائے ان کے جو مومن ہیں, نہ قرآن نے کہا جو نمازی ہیں. کیا مطلب؟ اب اللہ بجائے مومن کا نام لینے کے مومنین کی علامتیں بیان کرنا شروع کر رہا ہے. اس کی مثال ایسے ہے, میں کہوں اس مجمع میں سارے کمزور ہیں سوائے اس کے جس نے نیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اب نیلے کپڑوں کی کوئی خاصیت نہیں ہے یہ کہ وہ طاقتور ہے, اصل میں جو پاورفل تھا اس نے اتفاق سے کپڑے کیسے پہنے ہوئے تھے؟ نیلے کلر کے. تو اصل مقصد میرا یہ بیان کرنا نہیں ہے کہ نیلا کلر ایسی چیز ہے, میں تو ایک علامت بیان کر رہا ہوں کہ جو بہادر ہے اتفاق سے اس نے نیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. تو قرآن یہاں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ صبر کی طاقت اور جب اللہ پیسہ دے تو سخاوت یہ صرف مومن میں ہوتی ہے. لیکن قرآن مومن کا نام نہیں لے رہا, قرآن کہہ رہا ہے سوائے نمازیوں کے اور وہ لوگ کے جن میں یہی علامتیں. کیا مطلب؟ جن میں یہ علامتیں نظر آئیں تو سمجھ لینا کہ وہی مسلمان ہے, باقی سارے غیر مسلم ہیں. گویا کہ یہ ہے. تو یہ تو گویا اللہ تعالی علامتیں بتا کے بیان کر رہے ہیں کہ جن میں یہ علامتیں ہوں گی تو وہ مومن ہے, جن میں یہ علامتیں نہیں ہیں وہ مومن نہیں ہے. تو کیا علامتیں قرآن نے بیان کی؟ کیسی خاندانی علامتیں؟ الا المصلین, فرمایا وہ لوگ جزا فضا نہیں کرتے, بے صبرے نہیں ہوتے اور کنجوس نہیں ہوتے جو نمازی ہیں. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے تو بہت سے نمازی کنجوس دیکھے ہیں. اس اشکال کا جواب جو میں نے تفسیر کی ہے اس میں مل گیا. اصل میں نمازیوں کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا. نہیں ہے یار, دیکھو میں دوبارہ اس مثال کی طرف آتا ہوں. میں نے کہا اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں بزدل ہیں سوائے اس کے جس نے نیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. آپ نے باہر جا کے دیکھا ایک نیلے کپڑے والا باہر, وہ تو بڑا بزدل ہے. آپ نے کہا انہوں نے تو کہا تھا جس کے نیلے کپڑے ہیں وہ کیا ہے؟ بہادر. اب آپ سمجھے کہ جس کے بھی نیلے کپڑے ہوں گے وہ کیا ہوگا؟ بہادر ہوگا. او بھائی نیلے کپڑے میں بہادری نہیں چھپی ہوئی, وہ تو اس کی ایک علامت تھی کہ وہ نیلے کپڑے پہن کے آیا ہے, اس لیے میں نے ہائی لائٹ کر دیا. تو قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ اصل میں جو کامل جس کا خدا پر ایمان ہوتا ہے نا, جو مانتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے. خدا پر جس کی نظر ہوتی ہے وہ جزا فضا بھی نہیں کرتا اور وہ کنجوس بھی نہیں ہوتا. باقی جو خدا پر ایمان رکھتا ہے تو اللہ ہم تو دلوں میں جھانک کے نہیں دیکھ سکتے کہ ایمان کون رکھتا ہے, تو اللہ کہتے ہیں علامات سے بتا دیتا ہوں, جس کو دیکھو نمازوں کی پابندی کر رہا ہے اور یہی علامتیں اس کے اندر ہیں تو اس سے اندازہ لگا لینا وہ کیا ہے؟ مومن ہے. اب اگر کوئی نماز کی پابندی کرے اور دل میں اس کے پکا ایمان نہ ہو تو یہ نماز کا قصور نہیں ہے, یہ اس کا اپنا قصور ہے, یہ اس کا اپنا قصور. جیسے فوج میں اکثر جو لوگ ہوتے ہیں بہادر ہوتے ہیں, بزدل آدمی کو فوج میں نہیں رکھا جاتا, کچھ ٹیسٹ لیے جاتے ہیں نا. آج میں جہاز میں آ رہا تھا, ایک فوجی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, میں نے ان سے گپ شپ شروع کر دی, آج نہیں چند دن پہلے, تو وہ میں نے گپ شپ شروع کر دی. تو وہ میں نے کہا سلیکٹ کیسے, کن کن وجوہات کی بیس پہ بندہ سلیکشن سے رہ جاتا ہے, تو اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بندہ ہی نہ ہو. ٹھیک ہے, بندہ کیا ہو؟ بندہ ہی نہ ہو. تو ظاہر ہے کچھ تو اب شب برات کا پٹاخہ پھٹا اور جناب وہی والا قصہ ایک زمانے میں نا, پھر قصے لمبے ہو جاتے ہیں, جلدی فارورڈ کر کے وہ چلا دیتا ہوں میں. وہ ایک انگریز جو ہے نا یار, پھر وہ بھی سن رہے ہوتے ہیں دوسرے مذہب والے بھی, پھر وہ بولتے ہیں ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں, رہنے دو. خیر, تو میں نے کہا کہ یار جو وردی میں آپ کہوں گے بھائی بہادر کون لوگ ہوتے ہیں, تو میں مثال دے رہا ہوں یار, جن کے اس طرح کی وردی ہو, ڈریس ہو,
تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ بہادر. تو اصل میں وہ اس لیے نہیں کہ وردی ہے، اس لیے کہ وہ آرمی میں ہے، ان کی سلیکشن کے وقت یہ چیز دیکھی گئی ہے. اب آپ نے دیکھا ایک آدمی وردی پہن کے، آرمی کی وردی پہن کے گھوم رہا ہے، وہ ہے نہیں فوج میں، ویسے ہی ابا کی وردی اس نے پہن کے گھوم رہا ہے اور بزدل چھپکلی دیکھ کے بے ہوش. دوسری شادی کا کہیں بیان سنا اور خوف کی وجہ سے بے ہوش. آپ نے کہا مفتی صاحب نے کہا جو وردی والے ہیں وہ تو بہادر ہوتے ہیں، یہ تو وردی میں تھا مگر بہادر نہیں ہے. تو میں کہوں گا بھائی یہ وردی اصل میں ایک علامت تھی اس بات کی کہ یہ بندہ فوج میں ہے، اور جو فوج میں ہوتا ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بزدل آدمی کو نہیں رکھا جاتا. تو یہ وردی تو ایک علامت کے طور پہ میں نے بیان کیا. ایسا ہو نہیں سکتا فوج میں اور وردی نہ پہنتا ہو. اب یہ نہیں کہ کوئی بھی مکھن چوٹ کے وردی پہن لے تو ہم اس کو وہ سارے بینیفٹس دینا شروع کر دیں. تو قرآن نمازی کی جو بیان کر رہے ہیں نا کہ نمازی کنجوس نہیں ہوتا اور نمازی میں بے صبری نہیں ہوتی، تو قرآن اصل میں نمازی کی صفات نہیں بیان کر رہا، قرآن اصل میں اہل ایمان کی صفات بیان کر رہا ہے. لیکن اہل ایمان اور نماز چونکہ ایک دوسرے کا لازمی جزو ہے، جیسے فوج اور وردی ایک دوسرے کا لازمی جزو، تو علامت سے بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے. کیونکہ ہم کس کس کا کارڈ نکال کے دیکھیں گے یہ فوج میں ہے یا نہیں ہے. بھئی علامت ہے وردی ہے تو فوج میں ہے، وردی نہیں ہے تو فوج میں نہیں ہے. تو نمازی ہے تو مسلمان ہے، نمازی نہیں ہے تو مومن نہیں ہے. اب ہم جیسے لوگ جو نماز میں آ جاتے ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں روٹین کی. ایمان کیا ہے دل سے؟ خدا پہ جیسا توکل ہونا چاہیے، جو نظر ہونی چاہیے، جس ٹائپ کا ایمان ہونا چاہیے وہ ہے نہیں. تو قرآن جہاں بھی نمازیوں کی تعریف کرتا ہے، قرآن جہاں بھی روزے داروں کی تعریف کرتا ہے کہ یہ علامت ہے، اصل میں ایمان کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. اب چونکہ جس میں ایمان ہوگا وہ روزے رکھے گا، جس میں ایمان ہوگا وہ نماز پڑھے گا، تو اس لیے علامتوں کو قرآن ڈیفائن کرنا شروع کر دیتا ہے. سمجھتے ہو؟ اس لیے اصل چیز کیا ہے؟ ایمان کو مضبوط کرو. ایمان کو آج ایمان نہیں ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ آج ہم فرماتے تھے دینداری کا جو اصل معیار ہے نا، جو دیکھو بخار بعض دفعہ انسان کو ہوتا ہے، دھوکا ہو جاتا ہے، حالانکہ بخار ہوتا نہیں. ہم نے ماتھے پہ ہاتھ رکھا گرم، ہم نے کہا بخار ہے، حالانکہ وہ دھوپ سے گرم ہوا ہوتا ہے. علامتوں میں بعض دفعہ انسان کو دھوکا ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے تھرمامیٹر ہے. تھرمامیٹر دھوکا نہیں دے گا، وہ بتائے گا بھائی 99 ڈگری فارن ہائٹ یا 100 فارن ہائٹ. اس کا مطلب کیا ہے؟ سینٹی گریڈ نہیں، 100 ڈگری سینٹی میں ابلنا شروع ہو جائے گا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے 100 ڈگری سینٹی گریڈ اس کو بخار ہے. میں نے کہا بس اس کو دفنانے کے بھی قابل اب وہ نہیں رہا، اتنا ابل چکا ہوگا کہاں دفنا، تو اس کو کیا کریں، ریپیئرنگ بھی نہیں ہو سکتی ہے اس کی. تو قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا تھرمامیٹر سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں بخار ہے یا نہیں، یہ تھرمامیٹر سے پتہ چلتا ہے. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اصل میں سچی مچی کا دیندار ہے یا نہیں ہے، یا روایتی نمازیں چل رہی ہیں. اس کا پتہ اسی سے چلتا ہے کہ جب کوئی اس پر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے. اس سے پتہ چل جاتا ہے یہ کتنا پانی میں. ایک دم پاگلوں کی طرح بالکل غموں میں دیکھ لو نا، لوگ سر دیواروں سے جا جا کے مار رہے ہیں، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے اللہ کو میں ہی ملا تھا ٹینشن دینے کے لیے. عورتیں بعض دفعہ، اللہ سب عورتوں کے بچوں کی حفاظت کرے، بچہ مر جاتا ہے بالکل ہی دماغ سے کھسک جاتی ہیں، دیوار سے سر جا کے ماں میرا بچہ میرا. بھائی مسافر خانہ ہے یار، برداشت کرو جتنا اللہ توفیق دے. ہم نے ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں، جوان بیٹے کا جنازہ گھر میں، اچانک ہارٹ اٹیک سے جوان بیٹا مر گیا، آنسو نکل رہے ہیں، لیکن اللہ سے کہہ رہی ہیں اللہ یہ آنسو میرے اختیار میں نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو صبر کا ثواب میرا ضائع ہو جائے. ایسی ہم نے اپنی زندگی میں دیکھی ہیں مائیں روتے ہوئے ڈر رہی ہیں اللہ صبر کا ثواب تو نہیں ضائع ہو جائے گا اس سے. ان کو علماء مسئلہ بتا رہے نہیں جی رو لو اس سے ثواب ضائع نہیں ہوگا، لیکن چیخنا چلا کے رونا جائز نہیں ہے. آج کسی کے ہاں میت ہو جائے، خواتین کیسے چیختی ہیں، شوہر مر گیا ہاں ہو، ایک شور شرابہ، اور اس کو فیشن سمجھا جاتا ہے. اگر کوئی بیچاری آہستہ آہستہ رو رہی ہے، دوسری عورتیں کہتی ہیں دیکھو یہ تو عمل سے لگ رہا ہے انتظار میں تھی کہ کب مرے. یہ شو بازیاں چل رہی ہیں. باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹا آرام سے رو رہا ہے، بے ان کو تو لگتا ہے غم ہی نہیں ہے، یہ تو دیکھو یہ تو بالکل نارمل، ایک آدھ آنسو وہ تو ویسے ہی انسان ٹپکا دیتا ہے. اور جو چیخ رہا ہے نا اچھل اچھل کے ہاں ہاں کہتے ہیں، یہ ہے اصل باپ سے محبت کرنے والا.
تو یہ فیشن بن چکا ہے میتوں پہ رونا، آ کے پھر رلانا، یہ بھی ہے. اچھا بھلا وہ لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا میت والے. آپ کے باہر سے کوئی رشتہ دار آئیں گے، دوبارہ سے وہیں سے جہاں سے پروگرام ختم ہوا شروع ہوا تھا نا، وہیں سے دوبارہ سے شروع ہو جائے. تو جو آتا ہے پھر وہ ایک نئی کہانی شروع کر دیتا ہے. عید کے دن اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کے ہاں میت ہوئی ہو نا تو پہلی عید میں جا کے اس کو رلاتے ہیں جا کے. یہ بھی غلط ہے. عید کا دن تو خوشی کا دن ہے. ہاں یہ ایک نیچرل ہے کہ عید کے دن آپ کے کوئی قریبی عزیز اگر پچھلی عید میں آپ کے ساتھ تھے، اس عید کو نہیں ہے، تو لاشعوری طور پر غم، کیونکہ یہ تو ایک ایسا غم ہے ہم نے خود بھگتا ہوا ہے. ہمارے والد صاحب تو عید کے دن بڑا زبردست انتظام کرتے تھے، رمضان پورا ہمارا ان کے ساتھ گزرتا. تو جب پہلی عید ہماری زندگی میں آئی نا والد صاحب کے بغیر، تو وہ مجھے یاد ہے کہ وہ دن ہم پہ بڑا بھاری گزرا. ہمیں ایک ایک پل یاد آ رہا تھا، یار والد صاحب صبح نماز پڑھ کے آتے تھے، پھر یہ کرتے تھے، وہ آج وہ ہماری زندگی میں نہیں ہے. تو یہ لاشعوری، یہ تو محبت کی علامت ہے. لیکن اس کی وجہ سے آپ کپڑے نہ پہنے، نہائیں دھوئیں نہیں، خوشبو نہ لگائیں، اچھا کھانا نہ کھائیں، یہ کیا ہے؟ حرام ہے. جو غم نیچرل ہے وہ غم ہوگا اور اس پہ اللہ خوش بھی ہوتا ہے. اگر اتنا بھی غم نہیں ہو رہا کہ آپ کی عید کے دن آپ کو اپنی ماں یاد ہی نہیں آ رہی اور اپنا مرحوم آپ کو جو ہمیشہ عید آپ کے ساتھ منایا کرتے تھے، تو یہ تو اس کی علامت ہے آپ پتھر دل ہے نا. یہ تو اس کی علامت ہے آپ کا دل کیا ہے؟ پتھر کا ہے. تو جو غم خود بخود ہو رہا ہے وہ نیچرل ہے. سوچ کے اس غم منانے کی آپ کو عید کے دن اجازت نہیں ہے، کیونکہ غم کا دن نہیں ہے، یہ کس کا دن ہے؟ خوشی کا دن ہے. تو ہم سے، میری زندگی میں، ہم لوگ کی زندگی میں تو بڑا غم کا دن تھا جو پہلی عید تھی، یعنی ایک غم ہو رہا تھا. لیکن ہم نہائے بھی، کپڑے بھی پہنے، عید کی نماز پڑھنے بھی گئے، مبارکباد بھی دی، جو اچھا کھانا گھر میں بن سکتا تھا. پہلے مائیں شیر بنایا کرتی تھیں بڑی زبردست، آج کل وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی. وہ شیر بھی مارکیٹ میں نہیں آج کل. اتنا مزہ آتا تھا وہ عید کے دن، شیر کے پیالے بنتے تھے، وہ بھی اب بندی لگی لگائی وہ شیر آ رہی ہے پیکنگ کی. خیر اب کیا دکھڑے لے کے بیٹھے ہیں. تو جو خود بخود غم ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے. عید کے دن غم پراپر طریقے سے منانا یہ کیا ہے؟ یہ غلط. اب رشتہ دار آ کے آپ کو چھیڑ رہے ہیں نا کہ رو، ٹھیک ہے نا، رو، یہ ٹھیک نہیں ہے. خیر میں کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو قرآن کہتا ہے اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. تو خوشی میں اترانا نہیں ہے. بہت پیسہ آ گیا، ابھی غریب تھے، اچانک پیسہ آ گیا تو بالکل کالر ہی نیچے نہیں ہو رہا. نیا نیا پیسہ آتا ہے نا آدمی کے پاس، شو مار رہا ہوتا ہے باتوں باتوں میں جا کے، پتہ چل جاتا ہے یہ اس کی اوقات تھی نہیں لیکن اس کے پاس آ گیا. اچھا دوسروں کو جو چڑ ہوتی ہے نا، یہ بھی اس کی علامت ہے، یہ ان کی بھی اوقات ہے نہیں، وہ بھی چڑ کر رہے ہوتے ہیں. اس کی سائیکل پہ گھومتا تھا، لینڈ کروزر پہ گھوم رہا ہے. گھومنے تو لینڈ کروزر، ہیلی کاپٹر پہ گھوم جائے، تمہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے تمہارے ساتھ. خیر تو قرآن کیا کہتا ہے، جلدی سے یہ آیت میں مکمل کر لوں نا جو آج ہم نے پڑھی ہے. الا المصلین. تو ایمان کی پہلی علامت قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ جیسے بخار ہوگا تو ماتھا لازمی گرم ہوگا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ماتھا گرم نہ ہو. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ماتھا گرم ہو اور بخار بھی ہو. تو ایمان ہوگا تو لازمی نمازی ہوگا، لیکن نمازی ہے اور ایمان بھی ہے یہ ضروری نہیں ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ. ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان بھی کامل ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایمان کامل ہو اور نماز ہماری زندگی سے شارٹ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. آگے بھی جتنی علامتیں اس میں بھی ہے. الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. قرآن کہتا ہے جس نمازی کی میں بات کر رہا ہوں نا، جس میں ایمان ہوتا ہے، وہ نمازی نہیں جو نماز پڑھتا ہے، وہ نمازی ہے جو اپنی نمازوں پہ ہمیشگی قائم کرتا ہے، دوام، کبھی بھی اس کی نماز نہیں چھوٹتی. سفر ہو، حضر ہو، جہاز میں ہو، ٹرین میں ہو، ایمرجنسی ہو، بیمار ہو، کچھ بھی ہو، میدان جنگ میں بھی ہو، اس کی نماز اس سے قضا نہیں ہوگی. یہ جو امام ابو حنیفہ دو نمازیں سفر میں اکٹھی پڑھنے کے قائل نہیں ہے نا، وہ کہتے ہیں اکٹھی ہوں گی لیکن اس طرح سے ہوں گی کہ نماز کو مؤخر کر کے دوسرا وقت کے قریب اور دوسری نماز، اس طرح سے انہوں نے حدیثوں میں تطبیق دی ہے. اس کا مقصد حدیثوں کی مخالفت نہیں ہے، اس کا مقصد یہ کہ قرآن اہل ایمان کی صفات میں ہمیشہ یہ بیان کرتا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں،
چاہے سفر ہو یا حضر، بیماری ہو یا پریشانی، وہ اتنی زیادہ تاکیدیں ہیں کہ ان کی رائے یہ کہ جب تک اس جیسی مضبوط دلیلیں قائم نہیں ہو جائیں، بالکل بے غبار 2 اور 2 4 کی طرح متواتر روایات نہ ہو جن میں قضا کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے سفر میں، اس وقت تک ان کا قول کیا ہے کہ ہم نمازوں کو قضا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ بہت زیادہ تاکید ہے۔ ایمان کی علامت ہے، محافظت کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے پہلے پڑھ لینا اس کو۔ الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم۔ دوسری صفت قرآن بیان کرتا ہے، جس میں ایمان ہوگا اس کا سارا پیسہ اس کی جیب میں نہیں جائے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان بھی ہے اور سارا پیسہ اپنا خود کما کے خود کھا جاتا ہے۔ اٹ ازنٹ پاسبل، یہ ممکن نہیں ہے۔ بلکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اچھا اے اللہ ٹھیک ہے، پھر یہ علامت ہے کہ جتنا پیسہ کماتا ہے اس میں سے غریبوں کو بھی دیتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں نہ، دینا بھی کافی نہیں ہے، وہ تو انگریز بھی دے دیتے ہیں۔ کہتے ہیں حق للسائل والمحروم، ان کے مال میں جو مستحق بھکاری ہیں اور جو محروم لوگ ہیں ان کا پراپر حصہ ہوتا ہے۔ حق کا مطلب لازمی، یہ سمجھتے ہیں تو لازمی دینا یہ ہمارا ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ نے ہمیں زیادہ ایکسٹرا اس لیے دیا ہے تاکہ ہم ان کو دیں، تو اللہ ڈائریکٹ ان کو دینے کے بجائے ہمارے ذریعے سے دلوا رہا ہے، یہ انہی کا ہے۔ حق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنا قرضہ کوئی آپ سے مانگنے کے لیے آ جائے تو آپ کہتے ہو یہ لو جی 1 لاکھ، اب میرا احسان یاد رکھنا۔ میں کہا احسان کہاں سے بھائی، تو نے مجھ سے موبائل خریدا تھا ₹1,00,000 کا، تو پیسے تو نے دیے نہیں تھے، اور اب کہہ رہے احسان کس بات کا بھائی؟ فری میں تھوڑی مانگ رہا ہوں، میرا حق ہے۔ تو یہی حالت ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب یہ رشتہ داروں میں غریبوں میں پیسے بانٹتے ہیں تو احسان سمجھ کے نہیں، کہتے ہیں ان کا کیا ہے؟ حق ہے۔ اصل میں اللہ نے ہمیں آزمانے کے لیے ان کا پیسہ ہمیں دے دیا کہ ان تک پہنچا دینا، ہمارا ہے ہی نہیں ہے۔ کیا کریں یار، کیسے سمجھائیں بھائی، کیسے سمجھائیں؟ تو مسلمان کنجوس نہیں ہوتا، دیتا رہتا ہے، لے بھائی اس کو بھی دیا، ادھر بھی دیا، کچھ بہنوں میں کچھ بھائیوں میں بانٹ دیا، کچھ پھپھی خالہ کو دے دیا، ادھر پتہ چلا بیوہ بہن ہے، یہ لو بھائی اتنے پیسے لو، ادھر پتہ چلا جی وہ کیا نام، بیگم کا اس لیے ذکر نہیں کرنا، اس کا تو تمہارا باپ بھی دے گا زیادہ تر۔ ہاں کوئی کنجوس شوہر ہو تو پھر اس کو ہم الگ سے جمع کے بیان کر دیں گے، وہاں تو نو کا آپشن ہے ہی نہیں، کیونکہ میں بھی ایک شوہر ہوں نا، مجھے بھی پتہ ہے وہاں نو کا آپشن نہیں ہے۔ یہ آزمائش تو وہاں ہے جہاں نو کا آپشن بھی ہو اور یس کا آپشن بھی ہو، وہاں پتہ چلتا ہے یہاں تو آپ کے باپ کو بھی دینا ہے، اور اگر 2 شادی کر لی پھر تو گئے کام سے۔ یہاں تو یہ ہو نو کا ہے ہی نہیں آپشن۔ آپ نے جس دن کہا 5 6 کے بجائے 5 انڈے آئیں گے، 6 کی طاقت نہیں ہے، پھر دوسری کی کیوں جب پیسے نہیں تھے؟ جب پیسے نہیں تھے، جب ایک کے حقوق ادا نہیں ہو رہے تو دوسری کی کیوں؟ تو یہاں تو پھر اور مسئلے ہیں، پھر بھی کرو ایسی کی تیسی، اللہ 6 انڈوں کی پیسے دے دے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ خواتین خوش ہو جاتی ہیں بھی ہمارے فیور میں جا رہا ہے، اچانک پھر میں ٹن مارتا ہوں۔ تو لیکن اگر کوئی کنجوس آدمی ہے تو اپنی بیوی پہ بھی میرے بھائی دل کھول کے خرچ کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اپنی زوجہ کو کھلاتے ہو، اس لیے کہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، گھر بار چھوڑ کے تمہارے گھر میں آئی ہے، اور تم بھی تو چاہتے ہو نا تمہارا داماد تمہاری بیٹی کو کھلایا کرے، یا وہ ترسا کے دے اس کو، تم جیسے چاہتے ہو تو اپنی بیوی کو بھی کھل کے کھلائے کرو۔ یہ رواج ڈالو، مرد کھلاتا ہوا اچھا لگتا ہے لیکن عورتیں کھاتی بھی اچھی نہیں لگتی کیونکہ وزن بڑھ جاتا ہے ان کا۔ تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی یار، ایک تو کیا بات ہوتی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ان کے مال میں حق ہے، بھکاریوں کا بھی حق اور محروم کا بھی حق ہے۔ بھکاری سے مراد پروفیشنل بھکاری نہیں ہے، خوب سمجھ لیں، جو واقعی مجبور ہو، بیچارہ مجبوری میں مانگ رہا ہو آپ سے آگے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم والذین، وہ کیا ہے بھائی آج ہی پڑھی ہے ہم نے، والذین هم علی صلاتهم دائمون والذین هم لفروجہم حافظون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان کی جو علامتیں ہم بیان کر رہے ہیں کہ جن لوگوں میں صبر ہوتا ہے، جو ایک ٹینشن نہیں لیتے اور سخاوت ہوتی ہے، ان کی ایک تیسری علامت کیا ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔
الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیوی اور باندی. باندیوں کا آج کل کوئی تصور نہیں ہے، بالکل بھی فری ہونے کی کوشش نہ کریں. بہت سے لوگ ہیلے بہانے کر کے یار اگر ہم جنگ میں کسی عورت کو قید کر کے لے آئے تو باندی بن جائے گی. اب نہیں بن سکتی، کیونکہ باندی بنانے کے لیے میں نے اس پہ بڑی تحقیقی ایک مقالہ لکھا تھا، عربی میں ہے وہ، اردو میں نہیں ہے. تو وہ عربی میں ہم نے 2006 میں نا یہ بڑی بحث چلی تھی باندیاں آج کے دور میں جائز ہیں یا نہیں بنانا. 2005 یا 4 میں ایک مقالہ بن جامع رشید میں پڑھا ہوا ہوگا وہ. تو اس میں فقہائے کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ تملک بالقہر، یعنی قہر سے، غلبے سے آپ جو مالک بنتے ہیں اس میں بہت ساری شرطیں ہیں. اس میں ایک بہت اہم ترین شرط یہ ہے کہ کفار تملک بالقہر کو جائز بھی سمجھتے ہوں، یعنی کوئی ایگریمنٹ نہ ہو آپس میں، ان کے ہاں یہ ہو، یہ دنیا میں یہ رائج ہو، سمجھ رہے ہو. اور آج دنیا میں یہ رائج نہیں ہے، یہ غیر قانونی سمجھا جاتا ہے. پوری دنیا کا ایگریمنٹ ہو گیا ہے کہ کوئی کسی کو غلام نہیں بنا سکتا. تو اسلام میں غلام بنانا فرض نہیں ہے، سمجھتے ہو. پہلے تو یہ تھا کہ یہ غلام بن گئے تو یہ وہ لے گئے، یہ انہوں نے ان کے بندوں کو لے لیا. تو اب یہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے کہ ایک دوسرے کو غلام نہیں بنائیں گے. تو غلام بنانا فرض نہیں ہے اسلام میں، اجازت تھی اس کی. اور حکمتیں کیا تھی، مصلحتیں کیا تھی، یہ بھی ٹاپک نہیں ہے، اس میں بڑی مصلحتیں تھی. اب اگر یہ چیز پوری دنیا میں ایک لا بن چکا ہے، تمام ملکوں نے اس کو تسلیم کر لیا ہے، تو اب یہ اللیگل ہے، اب یہ غیر قانونی ہے. اب اگر کسی نے کیا تو وہ باندی بنے گی نہیں، سمجھتے ہو. اب وہ زنا کہلائے گا. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے ہو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں ایک چیز جائز تھی تو کون پابندی لگا سکتے. اسلام میں فرض واجب نہیں تھی، اور اگر ترغیبی بھی ہوتی نا تو ترغیب بھی غلاموں کو آزاد کرنے کی ہے، غلام بنانے کی کہیں بھی ترغیب نہیں ہے. آزاد کرنے کی تو بہت ہے کہ اسلام نام ہے غلام آزاد کرنے کا، قرآن کہتا ہے. اور قسم کے کفارے میں غلام کو آزاد کروایا جا رہا ہے. اور قتل ہو گیا آپ سے غلطی سے تو غلام آزاد کرو. تو آزاد کرنے کا تو ہمیں ملتا ہے، بنانے کی کوئی ترغیب نہیں ملتی. اب وہ کیا وجوہات سے اسلام نے اجازت دی تھی وہ ابھی ٹاپک نہیں ہے، بہت لمبی بحث ہو جائے گی. تو اب یہ ممکن نہیں، اب آپ کے پاس بیوی کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. تو اس میں انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنا بھی آ گیا، ہینڈ پریکٹس بھی آ گیا، اور پتہ نہیں کیا کیا بےہودگی معاشرے میں رائج ہو رہی ہے. تو عورت سوائے اپنے شوہر کے اور شوہر سوائے اپنی بیوی کے، ان کے علاوہ کسی اور سے اس قسم کا کوئی ریلیشن قائم کرنا یا کوئی انسٹرومنٹ وغیرہ بےہودگی، یہ بھی آج کل بہت چل پڑی ہے. یہ تمام چیزیں اسلام نے حرام قرار دے دی ہیں. تو صرف ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. قرآن کہہ رہے ہاں یہ لوگ قابل ملامت نہیں. تو آپ نکاح کریں، 4 بیویاں رکھیں اپنے خرچے پہ، قابل ملامت نہیں ہے. اور اگر برے راستے کی طرف گئے تو یہ قابل ملامت ہے. اور پھر قرآن کہتا ہے فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. موسٹ امپورٹنٹ شرط اللہ کہتے ہیں جو میں نے بتایا نا، ایمان والے صبر بھی کرتے ہیں، تو ان کی ایک اور لازمی علامت کہ جہاں ایمان ہوگا یہ چیز لازمی ہوگی، یہ اپنی امانتوں اور معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں. زبان کے کیا ہوتے ہیں؟ 1 نمبر، گولی باز نہیں ہوتے. یہ چیز بھی آج کیا چل رہی ہے؟ شارٹ. داڑھی والا بھی ٹوپی کرا رہا ہوگا، نمازی بھی کرا رہا ہوگا، اور آپ کسی سے کوئی وعدہ کر لیں کہ میں تمہیں اتنے دن کے بعد پیسے دے دوں گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتی آپ دے دیں. آپ نے جب کرائے مالک مکان سے ایگریمنٹ کیا، اکثر ایگریمنٹ ہوتا ہے کم از کم 5 تاریخ تک کرایہ مل جانا چاہیے. میرا خیال ہے 99% لوگ 5 تاریخ تک کرایہ نہیں دیتے، پاکستان میں تو نہیں دیتے. مالک مکان فون کرتا ہے، سائلنٹ پہ رکھ لیا فون، نمبر آف کر دیا، اٹھا نہیں رہے. 10 15 دن، بھائی بول دیا نا جب پیسے آئیں گے تو دے دوں گا، کہ بھاگے جا رہا ہوں میں. سوال پیدا ہو رہا ہے کہ وہ آپ کو یاد دلا کیوں رہا ہے؟ ایگریمنٹ آپ نے کیا تھا، جب اس نے گھر آپ کو دے دیا. میں اکثر کرایہ داروں کے حقوق پر بیان نہیں کرتا، مالک مکانوں کے حقوق پر بیان کرتا ہوں، حالانکہ میں خود کرایہ دار ہوں، مالک مکان نہیں ہوں. نہیں یہی بات. اکثر لوگ نا لینڈ لارڈ کو ظالم سمجھتے ہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. جس کو بھی لوگ دیکھتے ہیں نا کہ وہ خوشحال ہے، اس کو مظلوم سمجھتے ہیں، اس کو ظالم سمجھتے ہیں. اور جس کو سمجھتے ہیں قسم پرسی میں، غربت میں، اس کو ہمیشہ مظلوم سمجھتے ہیں. یہ ہماری قوم کی نیچر ہے. ایک مثال دیتا ہوں. بائک والا جب بھی ٹکرا کے نہ گرے گا، چاہے خود سے جان کر غلطی کر رہا ہو،
आ रहा है बीच रोड पे जिग जैग चलाते हुए, ट्रक के बीच में आके धाड़ गड़ के मार दी। पिटेगा कौन? ट्रक वाला, जिसका इतना सा भी कसूर नहीं होगा। आप देख लो बाइकों वालों को कैसे चला रहे होते हैं, बीच रोड पे अपनी बीवी, बच्चे, अम्मा, चाची, मामी और फिर अगले बच्चे, वो उधर टैंकी पे, और बीच रोड पे चला रहा है। तू साइड पे नहीं चला सकता इतने खानदान को लेके? मुझे तो गुस्सा आता है ना। तो फिर हॉर्न दे रहे, हट नहीं रहा। फिर आप जब साइड से निकाल रहे हैं तो हॉर्न देके और इसी साइड पे आ गया, बजाय उधर आ गया आपके नीचे। बेचारी कोई खातून थी, वो भी नीचे पड़ी हुई हैं, बच्चे भी पड़े हुए हैं। पिट कौन रहा है? वो लैंड क्रूजर वाला पिट रहा है या ट्रक वाला पिट रहा है। रक्षा जब भी एक्सीडेंट होगा, रक्षे वाले को कोई कुछ भी, ये नेचर है लोगों की। आप लैंड क्रूजर में जा रहे हैं, आपके साथ गार्ड है, आपके साथ ये, बड़ी एहतियात से ड्राइविंग कर रहे हैं आप, रक्षा वाला एकदम लेके आया और ठुक गया, पिटेगा कौन? मैं एक दफा रीवो में जा रहा था, मेरे साथ गार्ड भी बैठे हुए थे। मुझे शौक है अक्सर खुद ड्राइविंग करने का, चाहे किसी और की गाड़ी भी हो। तो लोग कह रहे होते हैं ये देखो लैंड क्रूजर में जा रहे हैं, ऐसी ऐसी गाड़ी है। आपको क्या पता ये मेरी गाड़ी है, किसी से उधार ली हुई है भाई हमने। ये भी हो सकता है हमारी हो, ये भी हो सकता है ये ज़कात की गाड़ी हो, किसी ने हमको कहा है किसी गरीब को जाके दे दो। और अगर हमारी भी है तो आपको क्या तकलीफ है भाई? लोग कहते हैं मौलवियों को देखो उधर बयानात में, दुनिया मुसाफिर में। और मेरी जो रीवो की ड्राइविंग की एक वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है ना, बड़ी शोबाजी वाली, जैसे चलते हुए आ रहे हैं, जैसे कोई शूटिंग के लिए जा रहे हैं और बैठ रहे हैं। और ये मैंने नहीं बनाई, ये लोग छुप छुप के बना के यूट्यूब पे डाल देते हैं, वरना ये छिछोर बना मुझे जरा सा भी अच्छा नहीं लगता। लोगों ने कहा मुफ्ती साहब आप क्या कर रहे हो, आप ये शूटिंग के लिए जा रहे हो, आप ये क्या ड्रामेबाजी। अपने करीबी दोस्तों ने, मैंने कहा भाई हमें तो पता भी नहीं था कि ऐसे वीडियो बन रही है। मुझे तो अभी ये अक्सर रमजान प्रोग्राम में हमारे दोस्त ने कहा कि आप नमाज पढ़ें और यूं ऐसे रुकू में मैंने वीडियो बना। मैंने कहा अल्लाह का वास्ता माफ कर दो यार, हम नमाज पढ़ रहे हैं। ये ड्रामे क्या हो रहे होते हैं देखो कैमरे में दिखाने के लिए, नमाज खुशू खुजू से रुकू में जा रहे हैं, कैमरे वाला चला गया, वहीं से आप अपने घर चले चलो। मैंने जब पहली दफा रिकॉर्डिंग की ना, कैमरे के सामने आए, एक चैनल को मैंने इंटरव्यू दिया। उस चैनल वाले ने मेरा इंटरव्यू लिया, मैं नहीं बताऊंगा कौन चैनल था, और सामने दो बंदे लाके बिठा दिए जो मेरी बात सुन रहे थे और सवाल कर रहे थे, मैं जवाब दे रहा था। अब वो सो रहे थे, उनको क्या, उनको तो गन पॉइंट पे लाके बिठाया है कि भाई मुफ्ती साहब आएंगे और ये करेंगे आपने ऐसे गर्दन हिलानी है और सुनना है, जैसे वो सुननी उनको दिलचस्पी नहीं थी। अब मैं समझा रहा हूँ, मुझे भी बोरियत होने लगी यार, ये इनको लाके बिठा दिया। जब मैंने वही चैनल पे देखा ना वो प्रोग्राम चला है, ऐसा लग रहा है मैं बात कर रहा हूँ और बड़े आराम से जी अच्छा ऐसे ऐसे। वो हुआ ये है कि मेरे जाने के बाद उस चैनल ने उनको बिठाया, बोला अब यूं यूं गर्दन हिलाओ, जैसे सब समझ में आ रहा है। उनके शॉट लिए ऐसे ना, ये होता है चैनलों में, उनके शॉट लिए वो यूं कर रहे हैं ऐसे जैसे। मैंने कहा इधर तो बड़े गौर से सुन रहा है। उसको मैंने पकड़ लिया, उसने कहा मुझे हमें बाद में बिठा के ना यूं 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 ना हमसे गर्दनें हिलवाई। एक दफा यूं करवाया कि कोई कुछ ऐसी भी तो होनी चाहिए बात जो समझ में ना आए, और एक दफा यूं करवाया, एक दफा यूं करवाया, एक दफा मुस्कुराया, और उसके बाद ये लाके जोड़ के चला दिया मार्केट में। ये होता है ठीक है। तो मेरे इस तरह की कुछ लोग चीजें बनी हुई हैं, तो वो मैंने नहीं डाली, वो लोग डाल देते। हाँ स्विमिंग की अगर मैं जब कर रहा था तो कोई वीडियो बना रहा था, मैंने कहा बनाने दो, ताकि लोगों को, मौलवी अगर किसी को तैरता हुआ बुरा लग रहा है तो लगे, उसको लगे कि यार ये इसको ना कि क्यों मौलाना साहब क्यों तैर रहे हैं। तो वो मैंने बनाई, वो भी नहीं थी खुद, लेकिन कोई बना रहा था कि डाल देंगे यूट्यूब पे। मैंने कहा मर्जी है आपकी। तो खैर मैं आपको अर्ज कर रहा था, ये हमारी कौम की नेचर है, हमेशा जो लैंडलॉर्ड होगा ना वो ही जालिम कहलाता है, चाहे वो मजलूम ही क्यों ना हो। तो मैं जा रहा हूं रीवो में चलाता हुआ, गार्ड बैठे हुए यूं यूं आराम आराम से, मैं तो बहुत ख्याल करके चलाता हूं गाड़ी। वो एक बाइक वाला वही यूं ऐसे करता करता बड़ी मुश्किल से बचा, अल्हम्दुलिल्लाह बच गया वो। लेकिन अल्लाह की कुदरत के आगे जाके वो स्लिप हो गया, ना मेरी गाड़ी से टच हुआ है, ना मैंने उसको टक्कर मारी, वो स्लिप हो गया। पीछे से 2-3 बाइकों वाले आए भागते हुए ना मुझे पकड़ने के लिए कि इसने मारा। खाम खमे कोई आपके पास सबूत नहीं है कि ये गिरा क्यों है। अच्छा वो उसको बहुत ज्यादा कोई चोटें भी नहीं लगी थी, अपनी हमाकत से गिरा है वो। तो बाइकों पे ना आ गए, अब जैसे ही करीब आए, रोको गाड़ी, पीछे से आवाजें दे रहे हैं।
میں نے آہستہ کر لی, قریب آ کے کھڑے ہو کے دیکھا کہ میں ہوں, مجھے پہچان گئے وہ. اب نہ وہ جو ان کا غصہ تھا, اب وہ سمجھ میں نہیں آ رہا, ہم غصہ نکالیں تو کیسے نکالیں, بیان آ جائے گا ہمارے خلاف, اور اگر نہیں نکالیں تو ایک دم غصہ پینا بھی بہت مشکل کام ہوتا ہے نا. تو وہ بیچ کی کنڈیشن میں تھے. مفتی صاحب وہ خیریت, وہ بائک والا, میں نے کہا میں نے نہیں مارا بھائی, جا کے دیکھ لو, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ٹچ ہوا ہے, گاڑی پہ کوئی نشان دیکھ لو. کہنا اچھا جی السلام علیکم. میں نے کہا اگر ہم مفتی صاحب نہ ہوتے تو آج طبیعت سے پٹ چکے ہوتے. صحیح بات. اور پیچھے یہ گارڈ وارڈ بھی بیٹھے ہوئے تھے, اس لیے وہ اس سے بھی تھوڑا ڈر گئے, ورنہ آج مفتی صاحب کے 2-4 پرزے مارکیٹ سے شارٹ ہونے تھے. گھر آتے ٹنڈے پنڈے بنے ہوئے ہوتے, اور اللہ گاڑی کو آگ لگی ہوئی ہوتی ہے, پتہ نہیں کیا ہوتا. اور وہ تو چلو بچ گیا, اگر وہ مر جاتا تو کیا ہوتا, ایف آئی آریں کٹ جاتی ہیں. تو خدا کے بندو ہوش کے ناخن لیا کرو, دیکھا کرو غلطی کس کی ہے. تو اسی طرح کرایہ دار نا گھننے بن جاتے ہیں, اور آ کے یہ دیکھو اتنا ظالم مالک مکان ہے, کلر کر کے نہیں دیتا, نل کے ٹھیک نہیں کرتا. تم ہر 2 دن کے بعد نلکوں کی تم نے واٹ لگائی ہوئی ہوتی ہے یار. اپنے گھر کے نل کے تم کیسے استعمال کرتے ہو, کرایہ دار کے نل کے کیسے, دیواروں کی واٹ لگا دیتے ہیں کرایہ دار. آپ پورا کلر کر کے دو, حشر دیکھو 2 دن میں کیا کر کے دیتے ہیں اسے. اس لیے میرا تو نظریہ ہے دو ہی نہیں کرایہ پہ گھر. اتنا تم کرایہ نہیں لوگے جتنی تمہارے گھر کی ریپیئرنگ میں خرچہ آ جائے گا. لیکن بہرحال مجبوری ہوتی ہے لوگوں کی. تو اب جب کرایہ دار کو گھر دے دیا ہے تو بھائی آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہے 5 تاریخ کا, آپ کیا کرو احتیاطاً 1 تاریخ کو دے دو. اچھا امیج اپنا قائم کرو. آئندہ کہیں جاؤ نا, کرایہ دار مالک مکان رو رہا ہو, یار اتنا اچھا کرایہ دار تھا, یہ مجھ سے روٹھ کے نہ جائے. میں اپنی تعریفیں کرتا نہیں ہوں, لیکن آج کل بہت کرنے لگا ہوں. الحمدللہ میں جب بھی کوئی کرایہ کا گھر خالی کرتا ہوں تو مالک مکان کو اب تک کی رپورٹ کے مطابق خوشی ہوئی نہیں ہے. ان کو ڈر ہوتا ہے کوئی دوسرا بندہ آ کے پتہ نہیں کرایہ کھا جائے, کیا کریں. اور میں ایسا بھی کر لیتا ہوں, اگر میرے پاس پیسے زیادہ آ گئے تو میں 2 مہینے کا ایڈوانس میں دے دیتا ہوں کرایہ, کہ یار ہماری جان چھوٹے گی یار, 3 مہینے کا لے لو, 4 مہینے کا, جان چھوٹ جائے ہماری, کیونکہ ہم نے دینے تو ہیں, آج نہیں تو کل دینے ہیں. لیکن آپ اتنے نیک نہ بنے, آپ ٹائم پہ دے دیا کریں بس. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ادھر ادھر کی باتیں بہت کرتے ہیں. میں اگر ان آیتوں کو آج کے حالات کے لحاظ سے ڈیفائن نہ کروں تو یہ آیتوں تو 1400 سال سے پڑھی جا رہی ہیں, آپ بھی سن رہے ہوگے. جب تک آج کے حالات پہ فٹ نہیں کریں گے تو سمجھ میں آئیں گی نہیں. یہ مثالیں ادھر ادھر کی نہیں ہوتی, یہ قرآن کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. ایگریمنٹ کی کیا کرتے ہیں, پابندی.